بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو مبارکباد قبول فرمائیں کہ خان کا شیر افضل مروت آج اڈیالہ جیل میں اپنے کپتان سے ملا اور خان نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا اور پوری محبت اور پیار دیا، اور باہر نکل کر شیر افضل مروت نے اعلان کیا ہے کہ خان نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے مشکلات پیدا نہ کی جائیں، آپ لوگ آپس میں معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ لے کر چلیں۔ اور اس کے علاوہ خان کی آج میڈیا سے بھی گفتگو ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک بڑا زوردار پیغام ایک بار پھر دیا ہے، وہ بھی آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے بھی خان نے بڑا دو ٹوک اور واضح موقف دے دیا ہے اور کہا ہے کہ میں اس سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوں، اگر میں خوف زدہ ہوتا تو میں جوڈیشل کمیشن اس حوالے سے بنانے کی بات کیوں کرتا۔ جس کسی کو بھی شک ہے ہمارے حوالے سے، وہ جوڈیشل کمیشن بنائے اور ہمیں اس میں قصوروار ثابت کرے۔ جو خفیہ گفتگو اور اڈیالہ جیل میں مبینہ سہولت کاروں کے ذریعے رابطوں کا نیٹ ورک اور اس طرح کی جو جعلی کہانیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے خان نے کہا کہ جیمرز لگے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے کس طریقے سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ناظرین کہ مین اسٹریم میڈیا بکا ہوا ہے، ایسی کہانیاں پھیلا رہا ہے کہ نہ جانے کتنا بڑی سازش ہو رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہے معاملہ۔ اگر کچھ لوگوں سے رابطے تھے بھی فیض حمید کے، لیکن وہ اس لیول پہ نہیں تھے جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلا دیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فیض باجوہ نیٹ ورک کے خلاف ایکشن کے لیے نون لیگ نے جو دو رخی پالیسی بنائی تھی، وہ 48 گھنٹے کے اندر ہی فیل ہو گئی ہے اور لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اداروں کے اندر سے بھی اور ملک کے باہر سے بھی سخت دباؤ آیا ہے، جس کی وجہ سے سارا آپریشن ہی داؤ پر لگ گیا ہے، اور یہ معاملہ بڑی تفصیل سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح ابتدا میں ہی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے نئی خبریں اور نئی کہانیاں آنا کچھ عرصے کے لیے بند ہو جائیں گی، اب نئے سرے سے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز خود نہیں بولیں گے، تاہم نواز شریف کیمپ کے لیڈر اور وفاقی وزراء باجوہ کے خلاف طوفان اٹھائیں گے، اور شہباز شریف کے قریبی رہنما اور وزراء باجوہ کے حق میں بیان بازی کریں گے۔ اس مقصد کے لیے ناظرین وزیر دفاع خواجہ آصف نے نواز شریف کیمپ کو لیڈ کرنا تھا، اور سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے شہباز شریف گروپ کی کمان سنبھالنی تھی، اور پھر دونوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے زوردار بیانات آنے شروع ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ہی قوالی کرنی شروع کر دی۔ خواجہ آصف جو تھے وہ باجوہ کے خلاف بول رہے تھے اور ملک احمد خان ان کے وکیل بنے ہوئے تھے، یعنی آپس میں ہی ایک ڈرامہ شروع کر دیا۔ مقصد ان کا کیا تھا؟ اس مقصد کے لیے ناظرین مین اسٹریم میڈیا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بکاؤ مال ہے، اسے بھی خفیہ طور پر کروڑوں روپے کا خصوصی مال لگایا گیا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، صرف اس ایک کمپین کے لیے کہ کس طرح اس آڑ میں اسٹیبلشمنٹ کا ستیہ ناش کرنا ہے اور اس کا جو امیج ہے اسے تباہ کرنا ہے۔ بڑی خوفناک گیم تھی ناظرین، وہ بے نقاب ہو گئی ہے تو رد عمل آیا ہے۔ بڑی ہم نے آج آپ کے لیے ایکسکلوسیو خبر لے کر آئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 72 گھنٹوں سے جو طوفان اٹھایا جا رہا تھا اس میں اچانک کچھ کمی آ گئی ہے۔ 48 گھنٹوں کے اندر ہی ناظرین، پہلے 48 گھنٹوں کے اندر ہی اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس سے تو عمران خان کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے، سیاستدان مظلوم بن رہے ہیں، جن کو ملک کی خراب صورتحال کا ذمہ دار قرار دینے کے لیے 30-40 سال تک لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، وہ تو معصوم ڈکلیئر ہو رہے ہیں۔ یہ جو اچانک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے، اور فوج اور ISI کا امیج ایک ظالم و خون خار ادارے کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ ہنگامی طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کی طلبی ہوئی، جہاں اکثر طلبی ہوتی ہے،
اور کہا گیا کہ باجوہ کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اسے فوری طور پر دھیما کیا جائے اور پھر روک دیا جائے، اور میڈیا کو بھی روکا جائے، کیونکہ اداروں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ کون کون سے جو اینکرز ہیں، کون کون سے یوٹیوبرز ہیں، وہ چیخ چیخ کر باجوہ کے خلاف کہانیاں لا رہے ہیں اور انہیں مال پہنچایا جا چکا ہے۔ ناظرین، یوں اس مقصد کے لیے جو کروڑوں روپے خرچ کیے گئے تھے وہ یوں لگ رہا ہے کہ اب ضائع ہو گئے ہیں، یا یہ ابھی چونکہ اندر کھاتے کشمکش جاری ہے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے، کوئی نیا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال تو یہ پیسہ ضائع ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ناظرین، صورتحال یہ بنی پڑی ہے کہ نواز شریف کی ضد پر جو فیض باجوہ نیٹ ورک کے خلاف آپریشن شروع تو کر دیا گیا ہے، لیکن سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا معاملہ یہ بن گیا ہے کہ وہ نہ ان سے نگلا جا رہا ہے اور نہ ہی اگلا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان کے میڈیا کو دونوں کے خلاف سنسنی خیز کہانیاں سنانے پر لگا تو دیا گیا، اور یہ سمجھا جاتا رہا کہ اس پروپیگنڈا مہم سے حکومت، اسٹیبلشمنٹ یا میڈیا کی عزت لوگوں کے دلوں میں بڑھے گی۔ الٹا لوگ گالیاں نکال رہے ہیں کہ یہ سارا ظلم ان اینکرز، ان صحافیوں، ان اتنے بڑے ناموں کے علم میں تھا، اور اس کے باوجود یہ لوگ 6 سال باجوہ کی خوشامد کرتے رہے، اس کے ساتھ تعلق ظاہر کر کے اور اس کی خاص میڈیا بریفنگز میں جا کر خود کو بڑا صحافی قرار دیتے رہے۔ ایک طرف خود کو یہ لوگ حق گوئی و بے باکی کا علمبردار بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف ان مبینہ لرزہ خیز واقعات کو انہوں نے ہضم کر لیا، تو پھر ان کی جو بے باکی اور اصول پسندی کہاں گئی؟ انہوں نے کبھی ان چیزوں کی خبر نہیں دی، تو پھر یہ میڈیا تو نہیں ہوا، یہ تو صرف اشارے کا منتظر ایک، جس طرح کہتے ہیں کہ واچ ڈاگی ہے، جب اشارہ ہوتا ہے تو بھونکنے لگ جاتے ہیں، ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور ہڈی کھاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یوں سمجھ لیں کہ اس فیض باجوہ نیٹ ورک اسکینڈل نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مزید نئے سوالات تو کھڑے کیے ہی ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا اور جو بڑے بڑے نام نہاد اینکرز ہیں، ان کی اپنی ساکھ بھی مزید سوالیہ نشان بن گئی ہے کہ یہ اب بول رہے ہیں 6 سال کیوں چپ رہے؟ کیا ان کو ہڈی تھی یا خوف تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ جو پوز کرتے ہیں ہم بڑے دلیر ہیں، ہم بڑے جرت مند ہیں، تو پھر آپ چپ کیوں رہے؟ اس پر اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ اور پھر یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ جب بولنے کا وقت تھا، جب اگر آپ اس وقت بولتے جب یہ ظلم ہو رہا تھا، جب فیض حمید یہ ظلم کر رہا تھا، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے مروا رہا تھا، تو اس وقت بولتے تاکہ مظلوم کو کچھ ریلیف ملتا، انصاف ملنے کا چانس ہوتا۔ یہ تو پھر آپ وہی قاضی فائز عیسیٰ والا کام کر رہے ہیں کہ جو موجودہ سابق وزیر اعظم ہے اس کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور جس کے ساتھ 40 سال پہلے ظلم ہوا، ذوالفقار علی بھٹو، اس کے حوالے سے کیس کی سماعت کر کے فیصلہ دے رہے ہیں۔ تو ایسے فیصلے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو جو آج ہو رہا ہے اس پر کچھ کریں۔ ان 6 سالوں کے دوران آپ بولتے تو پھر ہم سمجھتے کہ آپ واقعی میڈیا ہیں، بے باک میڈیا ہیں، لیکن جب وقت گزر گیا، سانپ گزر گیا، اب لکیر پیٹ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اب آپ کو پیسہ لگا ہے، ڈالر مل گئے ہیں، تو آپ نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ آپ تو چابی والے کھلونے ہیں، جب کوئی چابی دے گا تو آپ بولیں گے۔ یہ ہے آپ کا ریکارڈ، یہ ہے آپ کا کردار۔ تو اس پر کوئی یہ جو نیا اسکینڈل شروع ہوا ہے اور یہ جو کہانیاں شروع کی گئی ہیں، عوام میں اس حوالے سے کوئی پوزیٹیو رسپانس ان لوگوں کو نہیں مل رہا۔ اور یہ ناظرین آپ خود بھی دے سکتے ہیں، کسی چوک چوراہے میں بیٹھ کر دیکھ لیں، لوگوں کی باتیں سن لیں، لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پہلے کیوں چپ رہے اگر اتنا ظلم ہو رہا تھا۔ تو ناظرین، تفصیل مزید یہ ہے اس کی کہ سب سے بڑی شٹ اپ کال اس دوران جب یہ انہوں نے ڈرامہ شروع کیا، یعنی ایک نواز شریف کیمپ نے باجوہ کی کردار کشی شروع کر دی، کہانیاں نئی سے نئی سنانے لگ گئے، اور جو ملک احمد خان گروپ ہے، شہباز شریف گروپ، انہوں نے اس کے حق میں بولنا شروع کر دیا۔ اور پھر جو اس کا عوامی رسپانس دیکھا، جب یہ دیکھا گیا کہ یہ تو ادارے خود سوالیہ نشان بن رہے ہیں، ان کی جو ساکھ ہے وہ مزید خراب ہو رہی ہے، اور عمران خان جو شکایت کر رہا ہے، جو پی ٹی آئی شکایت کر رہی ہے کہ، اور جو ججز شکایت کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، تو یہ تو اسے تقویت دے رہے ہیں، حامد میر بھی اور سارا جیو بھی اور یہ
पुरानी कहानियाँ सुना के। इसका मतलब है कि ये तो शुरू से इसी लाइन पर है, इतना जुल्म सितम की इंतहा ये वाकई करते रहते हैं, पहले भी कर रहे हैं और अब भी कर रहे होंगे। तो ये बिलवास्ता तौर पर ये अल्लाह का काम है नाज़रीन, के कुदरत का निज़ाम है कि किस तरह इमरान खान और PTI के बयानिए को उसने तक़वियत दे दी है, खुद इन्हीं ज़ालिमों के ग्रुप के अपने लोगों के ज़रिए या इन्हीं के अपने पैसों से जो कैंपेन चली है, फ़ायदा उसका इमरान खान को हो रहा है। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी जो शटअप कॉल है फौरी वो ख्वाजा आसिफ को दी गई है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा तूफ़ान उठाया हुआ था। ख्वाजा आसिफ के इस किरदार पर भी लोग लानत मलामत कर रहे हैं कि ये वही ख्वाजा आसिफ है कि जिसने 2018 का इलेक्शन हारने पर आधी रात को इसी बाजवा को फ़ोन कॉल की थी और बाजवा ने फ़ोन करके इसकी हारी हुई सीट का, इसकी जीत का नोटिफिकेशन जारी करवा दिया था। इसके बाद भी ये तवील अरसा बाजवा की गुड बुक में रहे। जो ही नाज़रीन अब बाजवा पर जवाल आया है, इस पर पथराव करने वालों में अब यही ख्वाजा आसिफ सबसे आगे आगे हैं। तो इससे नाज़रीन आप इन लोगों की जो इखलाकी और इंसानी वैल्यूज़ हैं, रवायात हैं, आप उनका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक ये सियासतदान नमक हराम और तोता चशम लोग हैं। इसीलिए लोग इन पर आज फिर थू थू कर रहे हैं कि बाजवा तो बुरा होगा लेकिन आप अपना किरदार तो देखो। और ये सवाल कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ जैसे लोग अगर 2018 के इलेक्शन में ज़ाती एहसान करने वालों से ये सलूक कर सकते हैं, तो 2024 के इलेक्शन में जितवाने वालों के साथ यही तबका, यही ग्रुप, यही लोग कल को क्या सलूक करेंगे, इनका क्या रवैया होगा। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस सारे मामले से इनकी इज़्ज़त में, इनके एहतराम में, इनके साख में, इनके इमेज में कोई अजाफा हुआ है या मज़ीद इनकी बदनामी और लोगों की नज़रों से ये गिर गए हैं, ये सूरत हाल है। नाज़रीन, कहने को तो ये लोग इमरान खान को यू टर्न खान कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े यू टर्न तो ये खुद नून लीग वाले हैं। इनको जनरल ज़ियाउल हक ने पाल पोस कर हुकूमत दी और पार्टी भी बनाकर दी। जनरल हमीद गुल ने भी इस सिलसिले में अहम किरदार अदा किया और IGI बनवा कर इनकी सियासत बचाई और इलेक्शन जितवाया पंजाब में और पंजाब की वजारत आला भी दिलवाई। लेकिन इन दोनों से नून लीग ने क्या सलूक किया सबके सामने है। ना ये लोग आज ज़ियाउल हक और हमीद गुल की जो फिक्री सोच है उसके वारिस बनते हैं और न ही ज़ाती तौर पर उनके हक़ में कभी कोई कलमा खैर कहते हैं। यही नाज़रीन जो इस्टेब्लिशमेंट है ये पिछले 40 साल में उन्हें बार बार इक़्तिदार में लाई है। ख़ास तौर पर पंजाब में जितना अरसा इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की इसी सरपरस्ती की वजह से शरीफ ख़ानदान ने हुकूमत की है और पंजाब से PTI का सफाया किया है इसी इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के ज़रिए। किसी दूसरे सियासी घराने को इतना तवील इक़्तिदार, इतना तवील मौका नहीं दिया गया। लेकिन इसी इस्टेब्लिशमेंट की किरदार कुशी के लिए नून लीग वालों ने कभी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। सान है मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से इसी ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में वो तकरीर नाज़रीन आपको याद होगी। इसके बाद जब LOC पर पाकिस्तान और भारत की फ़िज़ाई झड़प हुई और अभी नंदन वाला वाक़या पेश आया, तो उसके हवाले से जब जो स्पीकर कौमी असम्बली है मौजूदा अयाज सादक, उन्होंने जो बयान दिया था कि जनाब बाजवा के माथे पर पसीना था और टांगें काँप रही थी। तो ये देखें हर मौके पर ये इन्हीं से मफाद हासिल करते हैं और फिर इन्हीं के ख़िलाफ़ बोलते भी हैं। और फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के हवाले से मौजूदा किरदार कुशी सिर्फ ये चंद मिसालें हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि नैब केसेस में और मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब होने के बावजूद शहबाज शरीफ को बार बार बैरून मुल्क जाने की सहूलतें फराहम की गईं। प्लेटलेट्स का ड्रामा करके नवाज शरीफ को सज़ा याफ्ता होने के बावजूद पुरतअय्युश ज़िंदगी गुजारने के लिए लंदन भिजवाया गया। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके शरीफ ख़ानदान को दोबारा बरसरे इक़्तिदार लाया गया। इनके तमाम नैब केसेस ख़त्म करके इन्हें बिल्कुल क्या कहते हैं कि साफ़ सुथरा करके दोबारा इक़्तिदार इनके हवाले कर दिया गया। और ये तमाम खिदमत किसने अंजाम दी? ये इसी फैज़ बाजवा नेटवर्क ने अंजाम दी। अब ये रिश्ता उसका इमरान खान के साथ जोड़ रहे हैं फैज़ बाजवा का कि भाई फैज़ और बाजवा तो नवाजने वाले आपको हैं। अब आप अपने ख़िलाफ़ तहकीकात कर लें। फिर इनके बारे में अगर आपने तहकीकात करनी है कि ये अपने कानून को हाथ में लेकर और अपने फ़राइज़ मनसबी को बालाए ताक रखते हुए जो अक़दामात करते रहे, सिर्फ एक प्लेटलेट्स वाला इशू ही नाज़रीन खड़ा हो जाए ना तो पता लग जाएगा कि कौन किसके लिए क्या करता रहा है। अब ये सूरत हाल है नाज़रीन
کہ آج دونوں پر مشکل وقت ہے، تو یہ سارے احسانات بھلا دیے گئے ہیں اور یہ بالکل چاروں شانے چت کرنے کی کوشش میں ہیں اپنے انہی محسنوں کو۔ ناظرین، مشکل وقت ہے تو یہ سارے احسانات بھلائے گئے ہیں۔ اب باجوہ نے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے امریکہ کو خان کے خلاف جس طرح بھڑکایا، وہ بھی ناظرین آپ کو یاد ہے۔ کیا وہ چھوٹا احسان ہے نون لیگ والوں پر؟ اور پھر عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے اداروں کو جس طرح استعمال کیا گیا، اس کی وجہ سے پوری قوم کی بد دعائیں اس روز سے باجوہ کو لگ رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جتنی بد دعائیں قوم باجوہ کو دیتی ہے کسی کو نہیں دیتی۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھیں یا یہ کہیں کہ اپنے ہی چہیتوں کے ہاتھوں اب وہ جس طرح ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ٹھیک ہی ہو رہا ہے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں، بڑے تبصرے دلچسپ لوگ کر رہے ہیں۔ فیض حمید کو بھی عمران خان نے ناظرین جس طرح فری ہینڈ دیا اور جس طرح پروموٹ کیا اور اس کی خاطر باجوہ کے ساتھ بھی جھگڑا کیا، اسی فیض حمید نے آرمی چیف بننے کے لیے پھر نواز شریف اور شہباز شریف کی خوشامد شروع کر دی اور خان سے آنکھیں پھیر لی۔ آج وہی نواز شریف اور شہباز شریف اسے نشان عبرت بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ عمران خان بھی چونکہ دل کا صاف ہے، سچا آدمی ہے، قلندرانہ سوچ مزاج رکھنے والا بندہ ہے، اس لیے پھر جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے پھر قدرت نے اسے نشان عبرت بنایا ہے۔ اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ جو دھوکہ، جو ظلم و زیادتیاں کی گئی ہیں فیض باجوہ نیٹ ورک کی طرف سے، یہ مکافات عمل اسی کا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اس واقعے پر خان کا قلندرانہ رد عمل بھی بڑا شاندار ہے۔ انہوں نے فیض حمید کی افغانستان کے حوالے سے جو تعریف بنتی تھی وہ کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا اور کہا کہ یہ ملک و قوم کا اثاثہ تھا، جو اس کا کام تھا اگر اسے اسی تک محدود رکھا جاتا اور دوسرے غیر قانونی کام اس سے نہ کروائے جاتے، اور وہ عمران خان یہی کر رہے تھے۔ لیکن باجوہ کو تو اپنے مقاصد تھے، اس لیے اس نے شریفوں کو خوش کرنے کے لیے اسے وہاں سے ہٹا کر کور کمانڈر بنا دیا۔ تو ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ عمران خان بڑی دلیری اور جرأت مندی کے ساتھ اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں اس نے کہا، اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر وارننگ دی اور کہا کہ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ آپ جو لوٹے لٹیرے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، جو 40 سال سے جونکوں کی طرح اس ملک کو چمڑے ہوئے اور اس کا خون پی رہے ہیں، آپ انہی کو دوبارہ برسر اقتدار لے آئے ہیں اور مزید مسلط کرنا چاہتے ہیں اس ملک و قوم پر۔ یہ بہت خوفناک قسم کی آپ غلطی کر رہے ہیں، پہلے بھی آپ غلطی کرتے رہے ہیں، آپ کو اس غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں دوبارہ قوم پر مسلط کرنا چاہیے۔ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ وارننگ دے دی ہے، سمجھا دیا ہے۔ اب دیکھو، خان تو سمجھا ہی سکتا ہے، عقل کی بات کر ہی سکتا ہے۔ 40 سال جو بیانیہ اسی اسٹیبلشمنٹ نے شریف خاندان کے خلاف، زرداری کے خلاف دیا، آج خود اسی کی وہ خلاف ورزی خود کر رہے ہیں۔ قوم تو سمجھتی ہے کہ ان لوگوں سے اب کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی، اس لیے وہ تبدیلی چاہتی ہے۔ عمران خان نے آ کر بڑا حوصلہ افزا 3.5 سال میں رزلٹ دیا، تو قوم عمران خان کو موقع دینا چاہتی ہے، اور اسی لیے آج عمران خان نے بڑے جرأت مندی سے کہا کہ بھئی مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں بالکل خوف زدہ نہیں ہوں فیض حمید کی گرفتاری سے۔ اگر کسی کو شک ہے، کسی کو اعتراض ہے، کسی کو ہمارے اس حوالے سے کسی سازش کا، تو آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، فیض حمید کو بھی پیش کریں، جو آپ کے پاس اس کے خلاف ثبوت ہیں وہ بھی پیش کریں، ہمیں بھی پیش ہو کر صفائی کا موقع دیں، جو عدالت فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا۔ اس سے زیادہ ناظرین رول آف لا کے حق میں کوئی کیا بیان دے سکتا ہے، کیا موقف اختیار کر سکتا ہے؟ اس طرح خان کے اصولی موقف نے یہ جو پوری ایک کہانی کھڑی گئی تھی، ایک پروپیگنڈے کا طوفان تھا، یہ بگولے کی طرح اب غائب ہو گیا ہے۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی بدنامی جتنی بھی ہوگی، وہ عمران خان یا پی ٹی آئی تو اتنی بدنام نہیں ہو رہی اس اسکینڈل سے، الٹا باجوہ اور فیض حمید جب بدنام ہو رہے ہیں تو اس کے بعد جو واقعات بتائے جا رہے ہیں ان سے خود میڈیا کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ 6 سال چپ کیوں رہے، اگر یہ اتنے ظالم تھے اور اتنا ظلم کر رہے تھے، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے مروا رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے تھے۔ تو یہ اس حوالے سے بھی پریشانی ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار تھا اس میں مزید جو لوگوں کا اس کے حوالے سے ایک منفی سوچ ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس کا لیول اور اونچا ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ عمران خان جس مقصد کے لیے، جس عزم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے، چونکہ اس کا ہے اسٹانس اصولوں کی بنیاد پر،
اور اسی لیے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے، کارکنوں کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے۔ آج بڑا جھجک کر سلام لینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں شیر افضل مروت نے جھجک کر سلام لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا تو خان نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا، اور بڑے جذباتی اس وقت ناظرین منظر پیدا ہو گیا۔ تو یہ ہے ایک جذبہ جو خان کا اپنے کارکنوں کے ساتھ ہے، جو کارکنوں کا خان کے ساتھ ہے۔ یہ جذبہ، یہ محبت، یہ عشق، یہ ناپید ہے پورے ملک کی سیاست میں، اور یہی جذبہ، یہی محبت اور یہی عشق انشاءاللہ العزیز اس ملک کی جو بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی ہے اس کو کنارے پر لگائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔